رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ پیارے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید قوی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے۔ سامعین، یہ جہانگیر وہابی دیوخانی ہے جو کہ میرے پرسنل پر آ کر مجھے گالیاں بک رہا تھا۔ میں نے اسے ایک دن فون لگایا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لفظ وہابی سے کتنا چڑھا، یعنی یہ اپنے اکابروں کو وہابی کہلانے کے خلاف ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہابی لفظ سے خلاف ہے۔ اسے میں نے کئی مرتبہ فون لگایا اور وہابی لفظ استعمال کیا تو اس نے کیا کیا گل کھلائے وہ آپ اس آڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ اور یہ آج تک 20-22 دن ہو گئے ہیں، آج تک میں اسے چیلنج کر رہا ہوں، یہ لفظ وہابی پر مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کیا کیا اس نے گل کھلائے وہ آپ اس میں سماعت فرمائیں گے۔ اس نے مجھ سے ایک دن کہا کہ لفظ وہابی کسے کہتے ہیں، تو میں نے اس کے گھر سے ثابت کر دیا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، جس میں ان کا رشید احمد گنگوہی لکھتا ہے، کسی نے سوال کیا ان سے، رشید احمد گنگوہی سے، کہ یہ ہے، اس میں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ عائشہ فتاوی رشیدیہ، اس میں کسی نے پوچھا کہ سوال کیا وہابی کون لوگ ہیں، اور عبد الوہاب نجدی کا کیا عقیدہ تھا اور کون مذہب تھا، اور وہ کیسا شخص تھا، اور اہل نجد کے عقائد میں اور سنی حنفیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے۔ تو یہ جواب دے رہے ہیں اس کا ان کے رشید احمد گنگوہی، محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے اور ان کا مذہب حنبلی تھا، البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی، مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں، مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا، اور عقائد سب کے متحد ہیں، اعمال میں فرق حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا ہے۔ یہ ان کے رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ ہے، اور یہ اسے جو ہے صرف تھوڑا عمل میں اس میں اعمال میں فرق بتا رہے ہیں، یہ شافعی کا، مالکی کا، حنبلی کا اور حنفی کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابن عبد الوہاب نجدی کو حق پر مانتے ہیں۔ دوسرا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں تجھ سے لغوی معنی معلوم کر رہا ہوں، تو لغوی معنی ہے، یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے فہرست اللغات، جو انہی کے دیوبندی اکابر کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں بھی اس کے معنی یہی دیا ہے کہ اس میں لکھا ہے وہابی کے معنی کیا ہے، مسلمانوں کا ایک گروہ جو ابن عبد الوہاب نجدی کا پیرو ہے، اس میں بھی یہی معنی دی ہیں۔ تیسری میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ اشرف السوانح، اشرف السوانح کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 76 ہے۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کانپور میں کچھ عورتیں جلیبیاں لے کر مسجد میں آ گئیں فاتحہ دلانے کے لیے، میں اختصاراً بتا رہا ہوں آپ کو، تو وہاں لڑکوں نے لے کر وہ جلیبیاں جو تھی بغیر فاتحہ دیے اور جلیبیاں کھا لی۔ ان عورتوں نے جو تھا شور غل مچانا شروع کر دیا۔ حضرت جی جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے سن لیا، وہ جو تھے ایک دم دوڑ کے آئے اور انہوں نے لڑکوں کے ایک تھپڑ لگا دیا، اور ایک ایک پیسہ لے کر سب سے، اور انہیں ان کے پیسے جو تھے واپس کر دیے، جلیبیوں کی جو قیمت تھی وہ واپس کر دی، اور ان عورتوں سے کہا کہ بھائی یہاں نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو، کیونکہ یہاں تو سب وہابی رہتے ہیں۔ اب اشرف علی تھانوی خود اقرار کر رہا ہے کہ یہاں سب وہابی رہتے ہیں، اور یہ جہانگیر گالی باز وہابی دیوخانی اپنے اکابروں کے لات مار کر انہیں کفر کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ یعنی اسی گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ وہابیوں کو مسلمان نہیں مانتا ہے۔ تو جب یہ وہابیوں کو مسلمان نہیں مانتا تو جس کے چوٹی کے دو اکابر ہیں، ایک ان کے قطب عالم اور ایک ان کے حکیم الامت جنہیں یہ کہتے ہیں، وہ دونوں کفر کے گھاٹ اتر رہے ہیں، اور اس نے آج تک مجھ سے اس موضوع پر بات کرنے تیار نہیں ہے۔ مجھے پرسنل پر گالیاں تو بکتا ہے ہی، لیکن میں نے اسے چیلنج کر دیا ہے، یہ بات کرنے مجھ سے تیار نہیں ہے اور نہ ہی یہ کر سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی دیوبندی میں اتنی جرات نہیں ہے جو وہ رجا کے شیروں سے مہذب طریقے سے کسی بھی عقائد کے موضوع پر مہذب طریقے سے بات کر سکے۔ لہذا آپ میری اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں
اور کمنٹس کریں، اور ہمارا مقصد جو ہے صرف آپ لوگوں کے پاس تک حق بات پہنچانا ہے اور ان کے عقائد باطلہ آپ لوگوں کو دکھانے ہیں، اور آپ اس آڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان بھائی ہیں وہ ان کے مکر و فریب سے بچیں اور انہیں جان لیں کہ یہ اسلام کے نام پر ایک دھبا ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اپنے بھائی طاہر رضا قادری کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ ہیلو، ہاں ہاں جی، مفتی جہانگیر وہابی صاحب۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، رحمۃ اللہ علیہ۔ بھائی ابھی میں دعوت میں ہوں جی جی دعوت میں ہوں، اسی لیے تو میں ٹائم متعین کے ارادہ کرنے کے لیے تھا۔ بادشاہ کیا بادشاہ کتنے بجے کب سے آپ کے یہاں کیا نماز کا ٹائم ہے؟ میرے یہاں کیا نماز کا ٹائم ہے؟ کیا ٹائم ہے آپ کے یہاں؟ تو آپ ٹائم بتائے تھے نا مجھے کہ اس ٹائم میرے یہاں نماز ہے۔ کتنے بجے میں نے ٹائم بتایا تھا؟ آپ نے ٹائم کہاں بتایا تھا؟ تو وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ٹائم متعین کیجیے۔ ٹائم آپ نہیں سمجھتے ہیں؟ سنیے، میں نے آپ سے بعد نماز عشاء کہا تھا، تو اگر آپ کے یہاں کچھ کم و بیش ہو رہی ہے نماز تو آپ مجھے بتاتے کہ میرے یہاں اس وقت ہو رہی ہے۔ ارے وہی تو ٹائم متعین کیجیے۔ اب بتائیے آپ کتنے ٹائم چلو اچھا آپ ٹائم بتاؤ۔ اب 8 بج کے اب کیا؟ ابھی تو میں یار ابھی تو دعوت میں ہوں۔ کتنے دیر لگ جائے گی بولو؟ کل رکھو، کل کسی ٹائم رکھو۔ کل عشاء کے ٹائم بعد پھر اسی وقت رہے گا؟ اسی ٹائم؟ ہاں اسی ٹائم عشاء کے بعد۔ مطلب ٹھیک ہے، پھر عشاء بعد مطلب 8:30 کے بعد ہے نا؟ ہاں ہاں، میرے یہاں 8 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ چلیے پھر 8:30 بجے تک ہوگی ہے نا؟ 8:30 کے بعد میں کروں گا، میں 8:30 بجے تو قریب چلتا ہوں، نکلتا ہوں مسجد۔ ہاں 8:30 بجے کیجیے، 9 بجے کیجیے، 9:30 بجے تک آپ کو ٹائم دے رہا ہوں میں۔ ٹھیک کل بات کرتے ہیں۔ This call is now being recorded. ہیلو، ہاں ہلو، ہاں جی جہانگیر وہابی صاحب۔ طاہر رضا بڑویلوی صاحب۔ واہ بھائی، یہ دیکھیے بدتمیزی کس نے کیا؟ بدتمیزی کس نے کیا؟ کس نے؟ وہابی کہاں لکھا ہوا کہ میں وہابی ہوں؟ کہاں لکھا ہوا کہ میں وہابی ہوں؟ ٹھیک، پہلے شرائط طے کر لو، 2 منٹ آپ بولو گے، 2 منٹ شرائط طے کرو۔ سنو تو ادھر، کس پہ بات کس پہ ہوگی پہلے موضوع طے کرو۔ شرائط سے پہلے موضوع طے کیا جاتا ہے۔ جو میں نے لکھ کے بھیج دیا تمہارے پاس، جو طے ہو چکا ہے۔ ارے تم نے بھیج دیا تو کیا میں نے مان لیا اسے؟ ہاں تم نے مان لیا، تم نے لکھ کے بھیجا کہ پردھان منتری ہے کیا؟ مودی ہے کیا تم؟ سامعین حضرات دیکھیے، یہ سامعین حضرات، موضوع پہلے منتخب کیا جاتا ہے۔ دیکھیے بدتمیزی دیکھیے، اس نے موضوع طے کر لیا مجھ سے گروپ میں، مجھ سے کہا جھوٹ، یہ بریلوی کی جھوٹ دیکھیے سامعین کرام، یہ لکھا ہوا بریلوی کی جھوٹ دیکھیے۔ میں نے موضوع اس کا مانا ہی نہیں، میں نے کہا کہ احمد رضا اپنے قطر الایمان کی روشنی میں عیسائی ہے، اس نے مان لیا مگر اس سے بات کرنے کو یہ تیار نہیں۔ تو نے مانا کہ احمد رضا عیسائی ہے، تو نے مانا کہ احمد رضا عیسائی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو نے مفتی کیوں بولا؟ تو نے مفتی کیوں بولا؟ تم نے مفتی کیوں بولا؟ اپنے آپ کو مفتی کیوں بولا؟ تو میں نے راضی کہلایا مفتی اپنے آپ کو۔ تیرے باپ نے بتایا کہ میں مفتی ہوں؟ دیکھیے سامنے تیرے باپ کے پاس ثبوت ہے کہ میں مفتی ہوں؟ کلامی دیکھیے سامنے نظر سامعین کرام دیکھیے طاہر رضا کا جھوٹ، میں مفتی نہیں ہوں، یہ مجھے مفتی کہہ رہا ہے، اس کا جھوٹ دیکھیے۔ احمد رضا کی طرح اپنے آپ کو مفتی کہلایا، تم نے احمد رضا عیسائی بڑویلوی کی طرح جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیے سامنے حضرات بد کلامی دیکھیے سامعین کرام، جب میں نے کہہ دیا کہ احمد رضا عیسائی قطر الایمان کی روشنی میں ہے، کسی موضوع پہ کیوں نہیں بات کر رہا ہے؟ کوئی بندر احمد رضا کو کیوں نہیں بچا رہا ہے طاہر رضا بڑویلوی؟ بد کلامی طاہر رضا بڑویلوی یہ میرے موضوع پہ کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، یہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، یہ احمد رضا کی طرح اپنا کوتا اٹھا سکتا ہے، اور احمد رضا کی طرح اس کی اصل میں خطا ہو سکتی ہے، مگر یہ احمد رضا کو عیسائی ہونے سے نہیں بچا سکتا ہے، بلکہ دنیا بریلویت میں کوئی نہیں بچا سکتا عیسائی ہونے سے۔ وہ ہے اس کی اصل میں خطا تھی، مجذوب کی اولاد ہے وہ، بھانڈوی کی اصل میں خطا ہے۔ یہ اپنے اوقات کیوں دکھا رہے ہو یہاں؟ بد کلامی کیوں کر رہے ہو؟ احمد رضا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے
احمد رضا پلنگ کے خلاف بھی لڑا کرتا تھا. احمد رضا کی عادت جو ہے بچپن سے خراب تھی. احمد رضا طوائفوں کو دیکھ کر کے اپنا کرتا اٹھا لیا کرتا تھا. احمد رضا کے بارے میں لکھا ہوا احمد رضا چور تھا, مجرم تھا, ناکارہ تھا. احمد رضا رسوا اور ذلیل ترین آدمی تھا. تم وہابی نہیں ہو, اسے ثابت کرو. اب تو بھاگے گا, تو احمد رضا کو بچا لے. احمد رضا کو دنیا بریلی میں کوئی مجھ سے نہیں بچا سکتا ہے. اب تو اصول طے کر, موضوع پہ طے کر, شرائط سے پہلے موضوع طے کر. موضوع طے نہیں ہوا ہے, موضوع طے کر, موضوع طے کر. جھوٹ بول رہے ہو. موضوع کس نے طے کیا؟ تیرا موضوع کس نے مانا؟ تو میرا موضوع مانا, تو میرا موضوع مانتا. اس موضوع سے تم بھاگ چکے ہو, مجھ سے بھاگ چکے ہو, فون کاٹ کے. کس موضوع سے, کس موضوع سے؟ ہر موضوع پہ راضی بھاگ گئے, راضی بھاگے تم فون کاٹ کے. ابھی کوئی ایسا بندہ کترول ایمان پہ بات کر, کترول ایمان پہ. پوری رات کی طرح تو بھونکتا رہے گا. کون بھاگا فون کاٹ کے رات اپنے کی طرح بھونکتا رہے گا کیا؟ میں تو ہزار مرتبہ میرے پاس تمہارا لکھا ہوا ہے موجود, میں بھیجوں تمہارے پاس ابھی جو تم نے بھیجا مجھے کہ ٹھیک ہے 8:30 یا 9 بجے فون کریں گے, لفظ بھائی پہ بات ہوگی. کیا لکھ کے بات کریں گے تو بات کریں گے, کیا بات تو کر رہا ہوں میں. تم نے یہ کہا لفظ بھابی پر بات ہوگی, ابھی یہ بتاؤ تم بھابی کو کیا مانتے ہو؟ تم نے بات ہوگی مگر اس کے ساتھ شرائط لگا ہوا ہے. احمد رضا بڑھویلوی عیسائی تھا, اس موضوع پہ بات کرے گا. پہلے اس پہ بات کرو بھابی پہ. پہلے موضوع طے کر, موضوع طے نہیں ہوا ہے. موضوع طے ہوا, جھوٹ مت بول, جھوٹ مت بول. میں بھی تجھے شارٹ اسکرین بھیجوں گا. ابھی بھیجتا ہوں. میں تجھے بھیجوں, میں تجھے بھیجوں. بھیجو بھیجو, میں نے کچھ تم ہوا کیا؟ میں چل تو بھی بھیج, تو بھی بھیج, تو بھی بھیجتا ہوں. تم نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے 8:30 یا 9 بجے فون کرتا ہوں. میں نے تمہیں لکھ کے بھیجا کہ 9 بجے. دیکھیے صاحب بد کلامی تو نے لکھ کر کے بھیجا تو میں نے مان لیا. ہاں مان لیا تم نے لکھ کے بھیجا 8:30 یا 9 بجے فون کر. کیا اسی پہ بات ہوگی؟ فون کر تو بات تو ہو رہی ہے. اب 9 بجے تو بات ہو رہی ہے. کرو بات, پھر بھابی کیا مانتے ہو بولو. ارے تو بات تو کر رہا ہوں نا, بات ہی نا. موضوع تو طے کر, یہ دیکھیے سامنے کرام بھاگ رہا ہے. احمد رضا عیسائی تھا, یہ خود بھی مان رہا ہے. اس کا مطلب دیکھو, اس کا دھوکہ بندر کا دلیل دیکھیے. طاہر رضا بڑھویلوی کی دیکھیے سامعین کرام, دیکھیے یہ ڈبل بڑھویلوی آیا ہے. دیکھیے مگر ایک بھی کوئی نہیں دونوں میں سے بچا پا رہا ہے. احمد رضا کو عیسائی, دو بول رہے ہیں. دیکھیے احمد رضا کو میں کترول ایمان سے میں عیسائی ثابت کروں گا. بھاگے وہ ہم اس سے اس موضوع پر بھی بھاگے وہ ہو تم جہانگیر. میں طاہر رضا چل ٹھیک ہے, بات کر. اگر میں بھاگ رہا ہوں تو بات کر لے. اگر میں بھاگ رہا ہوں تو بات کر. چل بات کر. بولو کیا مانتے ہو بھابی کو؟ ہاں بولو. تم احمد رضا کو کیا مانتے ہو؟ پہلے اس پر موضوع پہ بات کرو. احمد رضا پہلے اس موضوع پہ بات کرو. احمد رضا کے قدموں کو کیوں چومنے کے لیے ہو؟ اس پہ بات کرو. لے رکھا ہوں. اس پہ بات احمد رضا بڑھویلوی کا ٹھیکہ لے رکھا ہوں. میں کیوں بات کروں گا اس پہ؟ بندر بھاگے گا, بندر بد کلامی کر سکتا ہے صرف. یہ بڑھویلوی بھاگے گا, بڑھویلوی احمد رضا کو عیسائی ہونے سے بچا نہیں سکتا. یہ قاری رضا خان, بڑھویلوی, عیسائی رضا خنات, رافع قدسیات, عاشق رنڈیات, حضور بریلویات, یہ کبھی بھی عیسائی ہونے سے بچا نہیں سکتا احمد رضا بڑھویلوی کو. آپ کو یہ بتا تو وہابی کو کیا سمجھتا ہے؟ ادھر آ جرا. تو پہلے یہ بتا کہ احمد رضا کو عیسائی ہونے سے بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ احمد رضا کو عیسائی ہونے سے بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ اکابر تیرے کفر کے ساتھ کروں گا. کی طرح بھوگ رہا جاہل پر گواڑا. دیکھیے بھاگے گا بھگوڑے بھگوڑا بھاگ گیا. دیکھیے سامنے راضی اوقات ہے اس کی. یہ ہے بھاگ گیا. دیکھو بڑھوا یہ, اور یہ دیکھو میں اسے بھیجتا ہوں. دیکھ یہ اس نے بھیجا مجھے. بڑبڑ کر رہا ہے, بڑھوا آ گیا ہے. ہلو, ہاں جہانگیر بھابی ہیں کیا؟ This call is now being recorded. طاہر رضا خانی ہے کیا؟ ارے جہانگیر بھابی ہے. بھابی سے چڑھتا کیوں ہے تو؟ یہ بتا. طاہر رضا خانی ہے کیا؟ طاہر رضا خانی سے کیوں چڑھتا ہے تو؟ کیا میں نے چڑھ لیا؟ مجھے تو کچھ بھی کہہ لے. تو مجھے یہ بتا, تو وہابی کو مانتا ہے؟ مجھے بھی کچھ کہہ رہے یار, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پتا کیا مانتا ہے؟ تو نے لاہور کیوں پڑھی تھی وہابی کے نام سے؟ ارے لاہور تجھے کیسے پتا لگ گیا کہ میں وہابی کے نام سے لاہور پڑھا؟ تو نے پڑھی نہیں تھی؟ تو نے کیسے محسوس کر لیا؟ تو عالم الغیب ہے کیا تو؟ میرے پاس ریکارڈنگ ہے تیری. ارے ریکارڈنگ ہے, لیکن تو محسوس کیسے کر لیا کہ میں نے لفظ وہابی پر ہی بولا؟ ہاں تو نے اس میں کہا نا, جب میں نے لفظ وہابی تجھے کہا تو نے کہا تیرے طرز تکلم پہ میں نے لاہور پڑھا تھا. تو محمد بن عبد الوہاب نزدی کو کیا مانتا؟ پہلے تو یہ بتا کہ وہابی جو تو بول رہا ہے, یہ لفظ وہابی ہے کیا چیز؟ یہ
جو محمد بن عبد الوہاب نزدی کو طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں انہیں وہابی کہا جاتا. کس لغت میں لکھا ہوا دکھا. میں نے تجھے لفظ وہابی کی تحقیق پوچھی ہے. پہلے تو اپنا نام بتا. کر رہا ہے کہ عبد الوہاب. پہلے تو اپنا نام بتا. تیرا نام کیا؟ میرا نام جہانگیر ہے. تو جہانگیر تو نہیں ہے. بالکل میں جہانگیر ہوں. نہ تو جہانگیر نہیں ہے, تو کوئی اور ہے. جہانگیر نہیں ہے. احمد رضا کا باپ ہوں. کیا میں احمد رضا کا باپ ہوں. میں احمد رضا کا باپ ہوں. یہ بد کلامی کر رہا ہے. دیکھیے میں احمد رضا کا باپ ہوں. یہ بد کلامی دیکھیے اس کی. تو مجھے یہ بتا نہیں تو بولا تو محمد بن عبد الوہاب نزدی کو کیا مانتا ہے یہ بتا. میں تجھ سے کیا پوچھا پہلے لفظ محمد بن عبد الوہاب نزدی کو کیا مانتا ہے یہ بتا. یہ بتا کہ لفظ وہابی ہے کیا. پہلے یہ بتا. لفظ وہابی وہ ہے جو آپ ابن عبد الوہاب نزدی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس لغت میں لکھا ہوا دکھا. کتاب میں لکھا ہوا ہے. ارے میں لغت کی بات کر رہا ہوں. پہلے تو یہ بتا اس کا مادہ کیا, اس کا مطلب کیا. کرتا ہوں تیرے گھر سے ثابت کرتا ہوں. بڑا مت احمد رضا بھڑویل کی طرح بڑا مت. پہلے تو یہ بتا کی طرح اس کا مصدر کیا ہے. سور کی کالے یہ بتا تو. تیرے گھر سے ثابت کروں گا. احمد رضا فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ وہابی انہیں کہا جاتا ہے. فتاوی رشیدیہ کو احمد رضا بھڑویلوی نہیں سمجھ سکا. رشیدیہ والے کو گوار جاہل کیا سمجھ پائیں گے. اسے نہیں مانتا تو. میں تجھ سے کیا پوچھ رہا ہوں. ماننے نہ ماننے کی بات نہیں. احمد رضا بھڑویلوی کی طرف فتاوی رشیدیہ والے پر لعنت بھیج. پہلے ارے میں تجھ سے پہلے احمد رضا مرگھٹ پہ ڈال دوں گا. میں پوچھ رہا ہوں سامعین کرام یہ اس کی علمی اوقات دیکھیے. میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ لفظ وہابی کی تحقیق کر. پہلے بتا کہ لفظ وہابی کس اس کا مادہ کیا ہے, اس کا مصدر کیا ہے, اس کا باب کیا ہے. مگر اس جاہل ان پڑھ گوار جاہل کو پتا نہیں ہے. یا جہل کائنات سید الصفحاء اس کو یہ دیکھیں نقی علی کے باپ کو جو اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ احمد رضا جو ہے اپنے باپ سے 6 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا. میں انشاءاللہ اس کے لیے بتا دوں گا. اتنا بڑا حرامی ہے اور اس کے اس کے مطلب کو مانتا ہے مگر اس کو کچھ پتا نہیں ہے. اور یہ لفظ وہابی پہ مجھ سے بات کرتا ہے. اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ احمد رضا بھڑویلوی جو ہے یہ جو وہابی کا سردار تھا, سرتاج تھا. اگر وہابی کو اگر یہ کافر مانتا ہے, یہ احمد رضا کو پہلے کافر بولے. بھڑوے مجھے یہ بتا تو اسے احمد رضا بھڑوا ہے. احمد رضا بھڑوا ہوا تیری بات سے. بھڑوے چڑھتا کیوں ہے وہابی کے نام سے. احمد رضا بھڑوا ہوا تیری بات سے. احمد رضا وہابی سے وہابی کا سرتاج تھا نا. جہانگیر کولا کہاں ہے وہ. بھڑوے 4 آتے ہو 3 اکٹھے ہو کے اصول سے بات کر. چل اصول سے 2 منٹ میں بولوں گا. اصول سے بات کر. اصول سے بات کر. وہابی کا سرکار تھا. تیرے فتوے سے تو نے احمد رضا بھڑویلوی کو بھڑوا بنا دیا. بتا کہ میں تجھے منسوخ کر رہا ہوں. میں تجھے بتا رہا ہوں کہ وہابی کسے کہا جاتا ہے. سنتا کیوں نہیں ہے. منسوخ تو منسوخ جانتا ہی نہیں ہے. تو منسوخ نہیں کر رہا ہوں. تیرے لوتی اندھے لوتی نے دمدگوہی لوتی نے کہا ہے کہ وہابی انہیں کہا جاتا ہے جو گالی بات عیسائی چرکو تیرے فتوے سے وہابی ثابت ہو گیا. اور وہابی کے بلکہ سرتاج اور سرتاج نے ثابت کر دیا. تو بھڑوا ہو گیا تیرے اصول سے. وہابی سے چلتا ہے. بس ہو گیا. اور احمد رضا کا ایک فتوا ہے, فتوا رضویہ جلد نمبر 22 میں لکھا ہوا ہے کہ جو اگر میرے پاس 10,000 روپے زبان کا صحیح استعمال نہ کرے, میں مفہوم بتا رہا ہوں, تو لوگ سب خود بخود وہابی ہو جائیں گے. اس کا اب میں نے تیرے سامنے اصول بھی رکھ دیا, تیرے سامنے میں نے دلیل بھی رکھ دی. اس کے باوجود تو مغلظات بکرا تیرے اصل میں خطا ہے. تو مزاری پیداوار ہے. ابے تو چلے کی پیداوار ہے. تو بن نوریہ کے فتوے کی پیداوار